بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم موجود ہیں۔ سائفر کیس کا فیصلہ، عمران خان صاحب اس کیس میں بری ہو گئے، شاہ محمود قریشی اس کیس میں بری ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے ویلاگز فالو کر رہے ہیں تو ہم نے سائفر کیس کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج اس کیس کا فیصلہ جب سنایا گیا تو متفقہ طور پر یہ فیصلہ آیا۔ دو ججز اس کی سماعت کر رہے تھے، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیس کتنا مذائقہ خیز تھا کہ جسٹس عامر فاروق، جن کے حوالے سے مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں لوگ کہ وہ پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں دے رہے، وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہیں اور وہ جو ہے وہ تعصب برتتے ہیں، تو ان تک نے یہ آج فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو کیس بنایا گیا ہے اس کو جو جج ابو الحسنات نے فیصلہ دیا 77 صفحات کا، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ آج ایک سب سے اہم آبزرویشن سائفر کیس کی سماعت کے دوران جو آئی، جس میں یہ کہا گیا کہ 342 کا بیان جو ہوا تھا وہ دوپہر کے ٹائم ہوا تھا اور شام کے ٹائم جج ابو الحسنات نے جو ہے 77 صفحے کیسے لکھ لیے، اور یہ ایک گھنٹے میں 77 صفحے لکھے جاتے ہیں یا نہیں لکھے جاتے۔ اس حوالے سے ججز نے سوال کیا، پروسیکیوشن کی ٹیم کو بلایا تو جج صاحب نے یہ پوچھا کیا یہ پہلے سے فیصلہ لکھ رہے تھے، یعنی پری ہیئرنگ فیصلہ لکھا جا رہا تھا تو یہ بہت بڑا سوال ہے اپنے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کیس پہ جو کویشچن کرتا ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک کیس میں بری ہو جائے، جیسے عمران خان صاحب بری ہو گئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے ہیں، ان کا مقدمہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایکویٹل کے جو کیسز ہوتے ہیں، جو بریت کے کیسز ہوتے ہیں، ان میں عدالت دوبارہ سزا نہیں سناتی۔ تو اس کا مطلب ایک بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے کہ جو سائفر کا مقدمہ ہے یہ تاریخ کے کوڑے دان میں جا چکا ہے، یہ ردی کی ٹوکری میں جا چکا ہے۔ جج ابو الحسنات کی جانب سے جو فیصلہ لکھا گیا تھا وہ جس ہیسٹ میں لکھا گیا تھا، جس ہیسٹ میں سپیڈی ٹرائل کیا گیا تھا، اسی طرح اس کا انجام ہوا ہے اور وہ ہائی کورٹ کے دو ججز نے ردی میں ڈال دیا ہے۔ دو تین چیزیں ہم اس کے حوالے سے پوچھیں گے کہ ایک تو اس پوری سماعت کے دوران جو سائفر کیس بنایا گیا، عدالت میں جو کچھ ہوتا رہا وہ تو ہم آپ کو بتاتے رہے، لیکن رائٹ ناؤ اب آگے چیزیں کس ڈائریکشن میں جائیں گے، پی ٹی آئی کیا کرے گی، کیونکہ ایک نئی روح پی ٹی آئی کو ملی ہے۔ پی ٹی آئی دوبارہ سے متحرک ہوگی کیونکہ شاہ محمود قریشی پر میرا خیال سے اس کے علاوہ کوئی بڑا کیس موجود نہیں ہے۔ عمران خان صاحب عدت والا کیس ہے وہ جو آج دوبارہ ایک جج کے سامنے ریمانڈ کا بیک کر دیا گیا ہے شاہ رخ ارجمن صاحب نے، جس میں فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ریلیف ہیں اور آگے جو ہے پی ٹی آئی متحرک ہوتی بھی نظر آئے گی۔ اس تمام معاملے پر حکومت کا اسٹینڈ کر رہی ہے۔ ججز کی جانب سے یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس پر عدیل سرفراز صاحب سے جانتے ہیں۔ عدیل صاحب، سائفر ایک بہت بڑا کیس جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، بڑا پوٹینشل کیس ہے، اس کیس کا تیا پائنچا تو جسٹس منصور علی شاہ نے اب ججمنٹ میں لکھ کر جو ہے نکال دیا تھا۔ اب جو رہی صحیح کسر ہے وہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سے مکمل تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک کیس بنا، عمران خان صاحب نے لیٹر لہرایا تھا، اس کے بعد پھر اس کہ انہوں نے ان ڈیمارش والی باتیں ہوئیں، ہم نے دیکھا کہ 2 سیکیورٹی کونسلز کی میٹنگ ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے، اور اس کے بعد پھر یہ پورا کیس بنایا گیا اور پھر جس طرح سے جیل میں فیصلہ آیا۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس کیس کے حوالے سے اور خصوصاً 2 ججز نے جو آج فیصلہ کیا؟ سر، کیس تو پہلے دن سے ہمیں معلوم ہے کہ کس جانب جا رہا ہے، اور اس میں جو بیسک آرگیومنٹ تھا ریاست کا، اس آرگیومنٹ کو ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اپیکس کورٹ ہے اس نے جو گزشتہ سال دسمبر کے مہینے میں موسم سرما کی تعطیلات کے اندر ہی اڑا کر رکھ دیا تھا اس سائفر کیس کو بنیادی طور پر۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ ایک دوسری ڈگر پر چل رہی تھی۔ اس سے قبل جب عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کا معاملہ تھا تو ضمانت بھی نہیں ملی تھی، ایونچولی سپریم کورٹ سے یہ ضمانتیں ان کو ملی، مگر جب ضمانت دی سپریم کورٹ نے تو سپریم کورٹ نے اس کا پورا تیا پانچا بھی کر دیا تھا اس سائفر کیس کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس کی بنیاد بھی سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جو محض ضمانت کے اندر تھا، مگر اس میں کافی کھل کر باتیں کی گئی تھی، اور آج جسٹس عامر فاروق صاحب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ بہت سے لوگ جو ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ موسٹ پروبیبلی وہ ریمانڈ بیک کر دیں گے اس کیس کو، جس طریقے سے ہیسٹ میں یہ مقدمہ چلا ہے، جو ٹرائل ہوا ہے اس کے اوپر بہت سے سوالات تھے، مگر اب ایونچولی جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، بہت سے لوگ تو اس کو یو ٹرن بھی قرار دے رہے ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو اصولی طور پر تو فیصلہ یہی بنتا تھا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہر ممکن جو ایک ہو سکتا تھا کہ ممکن تھی وہ نظر آ رہی تھی اس کیس میں، ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا عدالت کی جانب سے، مگر وہ ہو چکا ہے۔ لیکن اب بھی بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے۔ اب جو یہ معاملہ ہے
اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایونچولی لینڈ کرے گا جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ میں. اور یہاں پر جب یہ معاملہ آئے گا تو اس میں بینچ کی تشکیل بہت میٹر کرے گی. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس یہ معاملہ جب آئے گا وہ کون سا بینچ اس پر تشکیل دیں گے اور وہ بینچ اس پر کیا فیصلہ دے گا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. اور یہ جو ہے میں بالکل جی آپ کال سنیں, ان کو آفس سے کال آ گئی. یہ جو ناظرین بڑا ڈیپینڈ اس چیز پہ بھی کرتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جس میں ہائی کورٹ سے اگر کسی کو بری کر دیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ اسے دوبارہ سزا سناتی ہے, تو اس کی ریشو جو ہے 1 سے 2% کے درمیان ہے, جس میں ہائی کورٹ سے کسی شخص کو بری کر دیا گیا اور اس کو جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے سزا سنائی گئی. ایک ناظرین ایک اور امپورٹنٹ چیز کے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس کیس کو شاید ریمانڈ بیک کر دیا جائے اور کہا کہ یہ ہیسٹ میں ٹرائل ہوا ہے, دوبارہ سے اس کیس کا ٹرائل ہو. تو اس حوالے سے بڑی واضح چیز تھی, اور وہ بڑی واضح چیز یہ تھی کہ جسٹس عامر فاروق نے اس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ ہم نے جس لینتھ میں اس کیس کو سن لیے, یعنی 20-30 ہیئرنگز ہم دے چکے ہیں, ہم نے سلمان صفدر کے مکمل دلائل سن لیے ہیں. اور میں یہاں پہ کریڈٹ دوں گا پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر صاحب کو, جنہوں نے جو ٹرائل کورٹ کی جو تمام پروسیڈنگ تھی اس کو کویشچن نہیں کیا, بلکہ وہ ہائی کورٹ میں ایک الگ سے اپنا کیس بنا کر لے کر چلے. اور اس کی وجہ سے, یہ سلمان صفدر صاحب کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ ریلیف ملا, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو جج صاحب تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ ہم دوبارہ سے ریمانڈ بیک نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ آلریڈی ہم یہ پورا کیس اس کیس کے میرٹس سن چکے ہیں. اور یہاں پہ جو پروسیکیوشن ہے, جو ریاست ہے, اس کی میلافائڈ انٹینشن یعنی اس کی بدنیتی یہ دیکھیں کہ اس نے سب سے آخر میں ایک درخواست دائر کی کہ ڈونلڈ لو کا جو بیان ہے سائفر کیس میں وہ شامل کیا جائے. اور وہ ڈونلڈ لو نے وہاں پہ امریکہ میں ایک ریاست میں جو ہے پرائیویٹ ہیئرنگ کے دوران یہ بیان دیا تھا اور کہا گیا تھا اس کو شامل کیا جائے. تو جسٹس گل حسن اورنگزیب نے بڑی اہم آبزرویشن اس پہ دی تھی کہ اگر وہ بیان شامل کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ سٹیج گزر چکی ہے, ہم ٹرائل سے نکل چکے ہیں, اب تو ہم فیصلہ سنانے کے قریب آ گئے. اور اگر اس بیان کو شامل کیا جائے تو پھر وہ فورن آفس سے آئے گا, اس کی اٹیسٹیشن ہوگی, اس کے حوالے سے گواہ ہوں گے, اس بیان پر جرا ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ شامل کیا جائے گا. تو ہائی کورٹ نے اس بیان کو بھی شامل نہیں کیا گیا. تو ایک دو چیزیں جو ہیں عدیل صاحب آپ نے فون سن لیا, بڑی واضح ہیں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو 8 فروری کے بعد سے اور خصوصاً 6 ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا اس کے بعد سے معاملات ہمیں بڑے تبدیل نظر آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے حق میں ہمیں فیصلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مخصوص نشستوں کے کیس پہ جو اپیل الاؤ ہوئی ہے, جو فیصلہ سسپینڈ کیا گیا تھا, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو عمران خان صاحب پہ دیگر مقدمات 9 مئی کے حوالے سے بنائے گئے تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں. پھر اب یہ مین کیس میں ہو گیا, اب بانی پی ٹی آئی پہ تو ایک ہی کیس پیچھے عدت والا بچا ہے کیونکہ توشخانہ میں بھی سسپینڈ ہے. شاہ محمود قریشی اور کسی مقدمے میں ایز آف ناؤ ایز پر مائی انفارمیشن وہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے, ان کو مطلب ان کے خلاف کوئی مقدمہ اس طرح سے نہیں ہے, جو تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی آ کے آپ پارٹی لیڈ کریں گے؟ جی بالکل, ابھی ہمارے دوست اسد علی طور صاحب انہوں نے انٹرویو کیا ہے ایک چھوٹا سا مہربانو بخاری جو صاحبزادی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی, اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے زین قریشی, ان دونوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کے جو والد ہیں ان کو ایک بڑے خطرناک کیس سے وہ بری ہو چکے ہیں اور اب وہ جلد ہی جیل سے باہر آئیں گے. تو آبویسلی بینگ وائس چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف وہ لیڈ بھی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو. اور جس بحران میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا جس بھنور میں ان کی کشتی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو اس بھنور سے نکالنے میں یہ بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈرشپ کے بغیر چل رہی ہے. اور یہی وجہ ہے جو ان کی فیصلہ سازی ہے وہ بھی کافی حد تک ہمیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سے شکوک و شبہات آتے ہیں. ایون آج کا جو مثال آپ لے لیں, قاضی فیصل صاحب پر اعتراض کرنا ہے یا نہیں کرنا, پارٹی میں ایک تقسیم ہے, مختلف فیصلے ہو رہے ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب اگر شاہ محمود قریشی جیسے ایک بڑے قد کا آدمی وہ آ کر پارٹی کو ان مشکل حالات میں لیڈ کرے گا تو موسٹ پروبیبلی کوئی بہتر راستہ وہ نکالیں گے اور پارٹی کو دوبارہ سے جو نیشنل لیول ہے اس کے اوپر لے کر آنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی شاید پارٹی کو لیڈ کریں گے, مگر وہ جیل سے آنے کے بعد ہمیں منظر عام پر
नज़र आते नहीं आ रहे वो, बल्कि उनके हवाले से शायद उनकी सेहत के कुछ बातें हो रही हैं कि उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही। शाह महमूद कुरैशी ऑन द अदर हैंड, अब देखना होगा कि क्या वो वापस आकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शाह महमूद कुरैशी अब पार्टी को लीड करें। और ये जो इस वक्त एक पार्टी के अंदर एक अदम इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है, एक इंतशार इवन मैं कहूँगा नज़र आ रहा है, जो पार्टी कारकुनान है वो भी डिससेटिस्फाइड हैं विद देयर पोलिटिकल करंट लीडरशिप। उन्होंने जो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास इतलात आ रही हैं कोर कमेटी के अंदर, इवन जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, तज़ादात सामने आ रहे हैं, उस सब को हल करने के लिए अब मरकज़ी क़यादत का सामने आना ज़रूरी है। और ये सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का मामला नहीं है, मैं इसको समझता हूँ कि इमरान खान की ओवरऑल जो सियासत है वो इस केस से जुड़ी हुई थी। और अब मैं मेरी तो क्या नाक़िस अभी भी राय में बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन रहेंगे या सर फिर वो चेयरमैन रहना वो ना रहना और चीज़ है, मेन चीज़ है ड्राइविंग सीट पर कौन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब मंजरनामा तब्दील हो रहा है, सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इमरान खान को एक बहुत बड़े केस में, जो सबसे खतरनाक केस करार दिया जा रहा था इमरान खान के खिलाफ, उसमें अगर रिहाई मिल गई है, दैट मीन्स के अब आगे आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ मजीद भी रिलीफ मिल सकते हैं। और ये मजीद रिलीफ क्या उनका कई केसेस हैं ना सर। अल्टीमेट जो उनका ड्रीम है कि वो हुकूमत साजी में आए, उस तरफ लेके उनको जाएंगे या फिर ये प्री मिच्योर है काफ़ी सर बात देखना कहने बात अभी तो प्री मेच्योर है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो इस वक्त जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं, हल्के हैं, इवन दो हमारी जो सियासी क़यादत है, मौजूदा हुकूमत जो है, उनको भी नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान जब तक उनका मैंडेट उनको वापस नहीं दिया जाएगा, मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। मईशत और सियासत दोनों जुड़े हैं, और दोनों एक ही सूरत में ठीक होंगे जब अवाम को उनका जो मैंडेट अवाम ने दिया है सियासी नुमाइंदों को, वो उनको मिल जाए और उसकी नुमाइंदगी नज़र आए उनको पार्लिमान के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अनडू करना होगा, शायद ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, मगर अभी देखना होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आपको नज़र रखना होगी, क्योंकि ये मुकदमा इवेंचुअली लैंड करेगा। अभी एक प्रेस सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्रेंस में। भी कर रहे हैं हुकूमती जो लीगल टीम के नुमाइंदे हैं, अकील मलिक क्या नाम है उनका, वो भी, और वो भी अब बताएंगे कि अब आइंदा वो क्या लेकर जा रहे हैं, लाएमल वो क्या अपना रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में बेंच कौन सा बनता है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा जस्टिस इम्पोर्टेंट है, काजी फाइजी बहुत साहब ज़्यादा बनाए इम्पोर्टेंट है, बहुत बनाते हैं। सिग्निफिकेंस है। अच्छा अदील, राइट नाउ बस एक आखिरी चीज़ आपसे पूछूंगा कि इस तमाम मामले में, एक तो शाह महमूद कुरैशी हमें बाहर निकलेंगे तो वो पार्टी लीड करेंगे, इमरान खान साहब पे के हवाले से जो पोटेंशियल केस हैं, देखें एक केस जो है वो इद्दत में निकाह वाला केस है, वो आज शाहरुख अर्जुमन से मजोका साहब को ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। दूसरा तोशा खाना केस है जिसमें मेरा ख्याल से प्रॉब्ली सस्पेंड है जजमेंट। तो इस दोनों केसेस में आप क्या देख रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब आपको जनरल आसिम मुनीर के टेन्योर में बाहर आते नज़र आ रहे हैं? सर इमरान खान साहब का बाहर आना फ़िल वक्त तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ तय है कि जो फ़िज़ा है वो बदल रही है और इवेंचुअली उस तरफ जा सकती है जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं, मगर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, हमें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। बहुत शुक्रिया, आदिल सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्ज़िया दे रहे थे इस हवाले से। हमने आपको ये पूरा केस, साइफ़र केस क्या था, इसके हवाले से क्या कोर्ट के अंदर ऑब्जर्वेशंस आती रहीं, और अल्टीमेटली ये केस जो है इसका फेट हमने पहले बता दिया था। मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।